تو آج ہم ذرا بات کر رہے ہیں مستقبل کی ان ٹیکنالوجیز پر جو کہا جا رہا ہے کہ ہماری دنیا بالکل بدل دیں گے۔ ہمارے پاس کچھ جیسے نوٹس ہیں، مضامین ہیں جو 10 ایسی بڑی ٹیکنالوجیز بتا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکنالوجی میں نئے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے۔ یہ صرف فون یا گیجٹ نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا اثر بہت گہرا ہوگا، مطلب ہماری صحت، ہمارا کام، ہمارے شہر، سب کچھ۔ صحیح۔ تو دیکھتے ہیں اس لسٹ میں کیا کیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے نمبر پر ہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI، یعنی ایسی اے آئی جو بالکل انسانوں کی طرح آپ سمجھیں کوئی بھی ذہنی کام کر سکے۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات لگتی ہے۔ بھی آپ سوچیں کہ جو بڑے مسئلے ہیں جیسے بیماریوں کے علاج یا ماحولیاتی تبدیلی، AGI ان کے حل میں مدد دے سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے پھر وہ سوال بھی آتے ہیں کہ نوکریوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہے۔ اور کیا مشینیں انسانوں سے زیادہ قابل ہو جائیں گی؟ کنٹرول کس کا رہے گا؟ ہاں، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اتنی ذہین AI کے لیے تو بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور چاہیے ہوگی۔ یہیں پر شاید کوانٹم کمپیوٹنگ آتی ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ کوانٹم کمپیوٹرز جو ہیں وہ آج کے سپر کمپیوٹر سے بھی لاکھوں گنا، شاید اربوں گنا تیز ہوں گے۔ تو وہ ایسے مسئلے جیسے نئی دوائیاں بنانا یا نئے مٹیریلز یا بہت محفوظ قسم کی انکرپشن، یہ منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ منٹوں میں؟ جی جو آج صدیاں لگیں؟ جی ہاں، آج وہ تقریباً ناممکن سمجھے جاتے ہیں۔ زبردست۔ یعنی دماغ جیسی AGI اور رفتار کوانٹم سے، تو اگلا قدم کیا؟ دماغ کو ہی کمپیوٹر سے جوڑنا؟ یہ نیورل انٹرفیسز BCIs یہی چیزیں ہیں۔ جی، برین کمپیوٹر انٹرفیسز۔ اصل میں مقصد یہی ہے کہ دماغ اور مشین کے درمیان براہ راست رابطہ ہو۔ آپ سوچیں کہ صرف سوچ سے آپ اپنی ڈیوائسز چلا رہے ہیں۔ ہے سچ میں؟ جی، یا جیسے جو لوگ معذور ہیں، فالج زدہ ہیں، وہ دوبارہ حرکت کر سکیں۔ یہ انسانی صلاحیتوں کو بالکل نئی سطح پر لے جا سکتی ہے۔ وہ کرسپر جین ایڈیٹنگ کا بھی بہت ذکر ہے۔ یہ کیا ہے جین ایڈیٹنگ؟ کرسپر ایک آپ سمجھیں کینچے کی طرح کا ٹول ہے مالیکولر لیول پر۔ اس سے DNA کو بہت آسانی سے اور ٹھیک ٹھیک کاٹا اور بدلا جا سکتا ہے۔ اس سے جو موروثی بیماریاں ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ یا فصلیں ہیں، انہیں زیادہ بہتر، زیادہ مزاحم بنایا جا سکتا ہے۔ واہ، صحت اور خوراک دونوں میں انقلاب۔ لیکن اس کا کوئی غلط استعمال؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ وہ جو ڈیزائنر بیبیز کی بات ہوتی ہے، ہاں، میں نے سنا ہے کہ اپنی مرضی سے بچوں میں خصوصیات ڈلوانا، تو یہاں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، قوانین، ان سب پر بہت غور کرنا ہوگا۔ صحیح کہا۔ اچھا، یہ ساری ٹیکنالوجی چلانے کے لیے توانائی چاہیے۔ کیا فیوژن انرجی وہ جواب ہے جس کا سب انتظار کر رہے ہیں؟ سورج کی طرح کام کرتی ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم مل کر ہیلیم بناتے ہیں اور بے تحاشا توانائی نکلتی ہے۔ اور یہ صاف ہوتی ہے؟ جی، سب سے اہم بات، بالکل صاف، کوئی کاربن نہیں، کوئی لمبے عرصے تک رہنے والا تابکار فضلہ نہیں، تقریباً لامحدود توانائی۔ زبردست۔ اچھا، یہ تو ہوئی بڑی بڑی باتیں۔ روزمرہ زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ جیسے آگمنٹڈ ریالٹی یا AR اور مکسڈ ریالٹی MR۔ دیکھیں، AR اور MR سے ڈیجیٹل دنیا اور حقیقی دنیا آپس میں مل جائیں گی۔ آپ چشمہ پہنیں یا شاید کانٹیکٹ لینس، اور آپ کو ارد گرد کی چیزوں پر ڈیجیٹل معلومات نظر آئیں۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے آپ کسی میوزیم میں ہیں اور پینٹنگ کو دیکھتے ہی اس کی ساری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے، یا کوئی میکینک انجن کو دیکھے اور اسے وہیں پر ہدایات مل جائیں۔ تعلیم، کام، کھیل سب بدل جائے گا۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ اور صحت میں کرسپر کے علاوہ پرسنلائزڈ میڈیسن کا بھی سنا ہے، وہ کیا ہے؟ پرسنلائزڈ میڈیسن کا مطلب ہے کہ علاج ہر انسان کے لیے الگ ہو۔ آپ کے جینز، آپ کا لائف سٹائل، آپ کا ماحول، ان سب کو دیکھ کر اس سے بیماریوں کا پتہ جلدی چلے گا، شاید ہونے سے پہلے ہی، اور علاج بھی زیادہ مؤثر ہوگا، کم سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ۔ یعنی ڈاکٹر صرف بیماری نہیں، پورے انسان کو ٹریٹ کرے گا۔ بالکل۔ اور سفر، آٹونومس وہیکلز تو اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں، خود چلنے والی گاڑیاں، ڈرونز بھی۔ جی، ان سے امید ہے کہ حادثات بہت کم ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ سستی اور آسان ہو جائے گی، اور سفر کا وقت بھی استعمال ہو سکے گا، کام کے لیے یا آرام کے لیے۔ اس سے تو شہروں کا پورا نظام بدل جائے گا، ہے نا؟
ٹریفک وغیرہ۔ شاید اسی لیے اسمارٹ سسٹینیبل سٹیز کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، اسمارٹ سٹیز میں ہر چیز جڑی ہوگی، سینسرز، اے آئی، ٹریفک، بجلی، پانی، کوڑا کرکٹ، سیکیورٹی، سب کچھ بہتر طریقے سے مینج ہوگا۔ اور سسٹینیبل کا مطلب ہے کہ ماحول کا بھی خیال رکھا جائے گا، صاف توانائی، کم آلودگی، مقصد ہے بہتر کوالٹی آف لائف۔ اور ان سب میں انسانوں کی مدد کے لیے کیا روبوٹس بھی ہوں گے؟ وہ ایڈوانس روبوٹکس ود ایموشنل اے آئی والے؟ جی، ایسے روبوٹس پر کام ہو رہا ہے جو صرف میکینیکل کام نہ کریں بلکہ انسانی جذبات کو پہچانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق رد عمل دیں۔ سوچیں بزرگوں کی دیکھ بھال میں یا بچوں کو پڑھانے میں یا جو لوگ تنہا ہیں ان کے لیے یہ کتنے مددگار ہو سکتے ہیں۔ روبوٹ جو ہمارا خیال رکھے، واہ! تو یہ ہیں وہ 10 ٹیکنالوجیز۔ آپ دیکھیں تو اے آئی، بایوٹیک، توانائی، ڈیجیٹل سب مل کر ایک بالکل نئی دنیا بنا رہے ہیں۔ صحیح، ہر شعبے پر اثر ہوگا، صحت، توانائی، شہر، ہماری روزمرہ کی زندگی۔ بالکل، موقع تو بہت ہیں لیکن چیلنجز بھی ہیں، سماجی، اخلاقی۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا کہ ان تبدیلیوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجیز اتنی عام ہو جائیں گی، اتنی طاقتور، تو ہم بطور فرد اور بطور معاشرہ اپنی انسانی اقدار اور ذمہ داریوں کو کیسے برقرار رکھیں گے تاکہ مستقبل واقعی سب کے لیے بہتر ہو۔